بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے حجرے سے تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر بھی چلے آ رہے ہیں. اب فرمایا کہ ابوبکر عمر سے کہا کہ تمہیں کس چیز نے گھر سے باہر نکالا؟ فرمایا الجوع، بھوک نے ہمیں گھر سے باہر نکالا، بھوک سے بے چین ہو کے نکلے. کہا کہ اچھا، کہا کہ مزے کی بات ہے کہ مجھے بھی بھوک نے بے چین کر کے باہر نکالا. فرمایا چلو آؤ فلاں انصاری صحابی کے یہاں چلتے ہیں. ایک انصاری صحابی کے گھر پہنچے تو وہ موجود نہیں تھے گھر میں. ان کی اہلیہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ساتھ ابو عمر، بڑی خوش ہو گئی. تو آپ نے پوچھا فلاں کہاں ہیں؟ ابو حیثم صحابی کا نام تھا. ابو الحیثم کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ ٹھنڈا پانی لینے کے گئے تالاب پہ، آپ آئیے تشریف لائیے. اچھا، تو آپ جو ہے آگے چار پہیاں درخت کے یہ بچھا دی انہوں نے، وہ بیٹھ گئی. تو اب وہ اتنے میں وہ پہنچ گئے ٹھنڈا پانی لے کے. انہوں نے دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو عمر بڑے خوش ہوئے، نعرہ مارا. کہا کہ آج جیسے معزز مہمان میرے گھر میں ہیں، روئے زمین پہ کسی کے گھر میں ایسے مہمان نہیں ہیں. اتنے خوش ہوئے، جلدی سے آئے تو مصافحہ کیا تو کھجورے لے کے آئے. کھجورے لائے، وہ کھجورے 3 طرح کی کھجورے لائے، اس میں کچی بھی، پکی بھی اور درمیانی، آدھی کچی آدھی پکی بھی، تینوں طرح کی لائے. آپ فرمایا کہ پکی لے کے آتے نا. فرمایا عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب، میں نے سوچا یہ ہر کیٹیگری لے آؤں، جو آپ کو پسند ہے وہ آپ کھائیے. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ والی بہت پسند تھی، آدھی کچی آدھی پکی، آدھی کچی آدھی پکی، وہ آپ کو بہت پسند ہوتی تھی. آپ نے شوق سے وہ کھائیں اور انہیں ٹھنڈا پانی پیش کیا. ادھر انہوں نے چھری نکالی اور بکری ذبح کرنے کے لیے چلے. آپ نے فوری ہدایت فرمائی، سنو، دودھ والی بکری ذبح نہیں کرنا اور نہ بہت زیادہ چھوٹا بچہ ذبح کرنا. یہ ٹھیک ہے. تو وہ گئے اور جا کے بکری ذبح کی، گوشت بنایا، اہلیہ نے روٹیاں تیار کی، سالن تیار کیا. اب سالن 2 طرح کا، روسٹ بھی تیار کیا اور شوربے والا بھی تیار کیا. اب دونوں برتن سامنے رکھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی یہ تم نے شوربے والا بھی بنایا، دوسرا بھی بنایا بھونا ہوا. کہا کہ اللہ کی بھی جیسی چاہت آپ کی ہوگی، آپ بھونا والا کھانا چاہے بھونا والا بھی کھائیں اور شوربے والا روٹی سے کھائیں وہ بھی کھائیں. اس لیے میں ساری یہ وہ انواع رکھ دی ہیں. آپ بڑے خوش ہوئے. آپ نے اس میں سے ایک روٹی لی، روٹی کے اوپر گوشت رکھا اور ان سے فرمایا کہ جاؤ فاطمہ کے گھر میں دے دو کہ 2 دن سے فاطمہ کے گھر میں بھی فاقہ ہے، میری لخت جگر فاطمہ کے گھر میں بھی فاقہ ہے، جاؤ یہ کھانا وہاں پہنچا دو. تو دینے چلے گئے. اب اس کے آپ نے کھانا تناول فرمایا. کھانا کھانے کے بعد فارغ ہوئے. اس پر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. فرمایا کہ یہ جو ہم نے کھایا ہے نا، کل روز قیامت میں اس کے بارے میں بھی پوچھو گی. یہ کھایا، اس کا کیا حق ادا کیا. اب سوچنے کی بات ہے کہ اتنے فاقے کے بعد ایک دن کھانا اچھا مل گیا تو رسول اللہ فرما رہے کہ اس کی پوچھ ہونی ہے ہم سے. اب ہم اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ لیں، ہم تو صبح شام کھاتے ہی یہی ہیں، بس اس سے اعلیٰ روز صبح شام دسترخوان. اور خاص طور پہ یہ اعتکاف کے اندر ہمیں 2-3 دن سے اعتکاف میں ہے، کیا دسترخوان پہ جنت کے کھانے آ رہے ہیں. ہم تو ان جو وہ بہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جو ہمارے لیے اتنے اچھے کھانے بھیج رہی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. یہ بعض اعتکاف والے تو کل بھی جانا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں جی حضرت کیا بات ہے، ماشاء اللہ کیسے کھانے، یعنی یہ سحری افطاری بھی نہیں، صبح دوپہر شام تینوں ٹائم ملتے. تو ہم تو دعائیں دیتے ہیں ان خواتین کو جو بنا کے بھیجتی ہیں. اور یہ ہمارے سامنے یہ علی شیخ بیٹھا ہے، یہ بھی کیا کیا انواع کے بنا کے لاتا ہے. آج تو اتنا اچھا کھانا بنا کے لایا جس کو میں ڈبے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، تم لوگوں کو دکھایا بھی نہیں، وہ دکھانا بھی نہیں. ہاں اتنے اچھا چکور بنا کے لایا، چکور. اب تیتر بیٹے چکور لاتا ہے یہ آدمی. لہٰذا آپ لوگ خالی آج جائیں، انشاءاللہ کل ہم خود کھائیں گے. تو مطلب دیکھو، اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں آپ آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دسترخوان سجا دیے ہیں. اور جو بہنیں یہ محنت کر رہی ہیں، دل سے ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، ان کی آل اولاد کو ظاہر باطن کی دولتوں سے مالا مال فرمائے. اور انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں جائیں گی، نوازی جائیں گی. اس لیے کہ جس کیفیت سے ہم کھاتے ہیں، جس طرح دعائیں دیتے ہیں، تو ہمارے تو قدم قدم پہ ہم سے تو پوچھو نہیں بھائی، اتنا اعلیٰ اللہ عطا کرتے ہیں. وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن مل گیا
ہیں اتنے فاقوں کے بعد تو آپ اس پر فرما رہے ہیں، جبکہ گھر میں بھی فاقہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج رہے ہیں کہ جاؤ وہ دے، اور فاطمہ بھی اور بچے بھی بھوکے ہیں۔ تو ثم لتسألن یومئذ نہیں، جب یہ بات سنی تو صحابہ کرام ایک دم گھبرا گئے کہ یار اچھا اس کھانے کی بھی پوچھ ہو جائے گی، اتنے فاقوں کے بعد ملا۔ تو کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا، اس کی بھی پوچھ ہوگی۔ فرمایا آپ پوچھ ہوگی، لیکن اگر تم یہ دعا پڑھ لو تو پھر پوچھ نہیں ہوگی، یہ دعا اگر پڑھ لو تو پوچھ نہیں ہوگی، اور وہ دعا یہ ہے کہ الحمدللہ الذی اشبعنا، الحمدللہ الذی اشبعنا، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیٹ بھر کے کھلایا، سیر کر دیا، ایسا کھانا کھلایا، وَأَنَمَ عَلَيْنَا، اور ہم پہ یہ انعام کیا کہ یہ کھانا ہمیں عطا کیا، وَأَفْضَلَ، اور ہمیں یہ فضیلت نصیب فرمائی۔ فرمایا یہ اگر پڑھ لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے شکر کے حق کو قبول کر لے گا اور آخر میں پوچھے گا نہیں۔ کتنے نبی دیکھو کتنے رحیم ہیں، ہر چیز کا راستہ بتا دیا، اور ہم جیسوں کے لیے جن کو صبح شام ماشاءاللہ ایسے کھانے ملتے ہیں، ہمیں تو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے تاکہ جو ہے دنیا میں شکر کا حق ادا ہو جائے اور اللہ اس کو قبول کر، آخرت میں ہم سے کو پوچھنا ہو جائے کہ کھایا تھا تو کیا پھر۔